ردی والا میرے گھر کے باہر کھڑا پرانے اخبار تول رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر ایک 3 سال پرانے اخبار پر پڑی۔ وہ وہیں رک گیا۔ اس نے اخبار اٹھا کر میرے بیٹے کی طرف دیکھا جو صحن میں کھیل رہا تھا، اور پھر اخبار میرے سامنے کر دیا۔ وہاں ایک گمشدہ بچے کی خبر تھی اور تصویر ہو بہو میرے بیٹے کی تھی۔ ردی والا دبی آواز میں بولا، صاحب یہ بچہ آپ کا نہیں ہے؟ اور جس نے یہ خبر لگوائی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ… سرورت میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اگر ہم ایک بچہ گود لے لیں گے ہماری ہر مشکل حل ہو جائے گی۔ ہم بے اولاد جوڑا ایک ماں باپ کے رتبے پر فائز ہو جائیں گے۔ اپنی بیوی کی بات سن کر میرا دل تھل پتھل ہو کر رہ گیا۔ میں نے خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا کہ کبھی ایسا دن بھی دیکھنے کو ملے گا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، ہاتھ میں نمی آنے لگی تھی۔ میں اپنی بیوی کو منا کر دینا چاہتا تھا، مگر جس تکلیف سے وہ گزر رہی تھی، ایک بہتر فیصلہ یہی تھا، ہم گود لے لیں۔ میں بنا اپنی بیوی کی بات کا جواب دیے کمرے سے باہر آ گیا۔ آنکھوں کے سامنے میری ماں کی ترستی ہوئی نگاہیں چمک رہی تھی۔ میرے باپ کا چھوٹے بچوں کو لے کر پیار جھلک رہا تھا، لیکن حالات ایسے ہو چکے تھے کہ میں اپنے ماں باپ کی خوشی کا باعث نہیں بن سکتا تھا۔ میں چپ چاپ اپنے دفتر آ گیا تھا۔ پورا دن میرا کام نہیں گزر رہا تھا۔ ایک دفعہ بھی میں نے اپنی بیوی کو فون کر کے ہاں نہیں بولا تھا، جبکہ دل ہی دل میں ارادہ باندھ چکا تھا۔ گھر کی خوشیوں کے لیے مجھے میرے دل کو سمجھانا پڑے گا۔ شام کی سیاہی چاروں جانب پھیل چکی تھی، ہر طرف اندھیرا چھا گیا تھا۔ میں اپنے کام سے فارغ ہو کر اب سیدھا گھر لوٹا تھا۔ جس ذات سے اور جس خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اگر یہ خبر باہر پھیل جاتی میری بیوی بانجھ ہے اور ہم اس کی وجہ سے بچے کو گود لے رہے ہیں، تو بہت بدنامی ہوتی۔ عورت کو نہیں بلکہ مجھے بانجھ بولا جاتا کہ مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے۔ سلیم کا بیٹا دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتا؟ لیکن انہی باتوں کی وجہ سے میں بہت پریشان اور چاہ کر بھی اپنی بیوی کو اپنے دل کا حال نہیں سمجھا سکتا تھا۔ روبینہ سے میں نے بہت محبت کی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ذرا سی نمی میرا کلیجہ چیر دیتی تھی۔ اگر میں اس کو یہ کہتا کہ میں اولاد کے لیے دوسری شادی کر رہا ہوں اور جیتے جی مر جاتی وہ، اور مجھ میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ میں اپنی ذات سے روبینہ کو تکلیف پہنچاؤں، اس لیے لوگوں کی باتوں میں اپنے سر لینے کے لیے تیار ہو گیا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں گھر پہنچا۔ میرے دل کی دھڑکنیں منتشر ہو رہی تھی۔ حال ایسا تھا کہ اگر آج میں نے اپنی بیوی کو ہاں نہیں بول تو اب میں خود کو دوسری شادی کے لیے روک نہیں پاؤں گا، اور میں روبینہ کے ساتھ کوئی ناانصافی کرنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ بیوی تھی اور میں اپنی بیوی سے بے حد محبت کرتا تھا۔ میں گھر کے اندر داخل ہوا تو میری ماں کی آواز ان کے کمرے سے سنائی دی۔ وہ مجھے بلا رہی تھی۔ ارادہ اپنے کمرے میں جانے کا تھا، اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر کچھ دیر بات کرنے کا تھا، لیکن اماں کی آواز میں رد نہیں کر پایا اور کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اندر داخل ہوا، وہاں پر خوشی کا ماحول بنا۔ میری بیوی مسکراتی ہوئی میری ماں کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ سامنے بیٹے خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے، اور امی کی حالت مزید مختلف تھی۔ ٹیبل پر مٹھائی کا ڈبہ پڑا ہوا تھا۔ میں کچھ کہتا یا اپنے جذبات کا ظاہر کرتا، میری ماں مجھے دیکھتے ہوئے بولی، سرورت مبارک ہو، تم باپ بننے والے ہو، تمہاری بیوی نے خوشخبری سنا دی ہے۔ میں اور یہ خود ڈاکٹر کے پاس گئے تھے۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے تمہارے ہاں رونق آنے والی ہے۔ امی کی بات سر کو میں اپنی جگہ پر بالکل سن ہو گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کسی نے اچانک سے مجھ پر ٹھنڈی ٹھنڈی پھوار برسانا شروع کر دی ہو، لیکن میں حد سے زیادہ حیران تھا۔ آج صبح تک میری بیوی مجھے بچہ گود لینے کا مشورہ دے رہی تھی، اور اب بیٹھی میری ماں اور میرے باپ کو خوشخبری سنا رہی تھی۔ کچھ دیر میں بول ہی نہیں پایا، مگر جب چند لمحے بعد میری ماں کھڑی ہوئی اور میرے بازو کو تھام کر میری بیوی کی طرف متوجہ کرنے لگی، جھجکتے قدموں سے اپنی بیوی کے پہلو میں بیٹھ گیا تھا۔ مجھے لگا میری خوشی مجھ سے ظاہر کرے گی، مگر وہ سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ چہرے پر مسکراہٹ ضرور سجائی ہوئی تھی، شاید وہ شرما رہی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ کو ہلکا سا مارا۔ ایک نظر مجھے دیکھ کر اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور بنا کچھ کہے کمرے سے چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی میری ماں کھلکھلا کر ہنسی، مجھے دیکھتے ہوئے بولی، اللہ بری نظر سے بچائے، آج بھی حیا لڑکیوں میں باقی ہے، جاؤ اپنے کمرے میں اور خوشی مناؤ۔ میں بتا نہیں سکتی، آج ہمارے گھر میں خوشی کا طوفان آیا ہے۔ میرے رب نے بڑا کرم کیا، جبکہ میں ابھی سکتے کی کیفیت میں تھا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں کس طرح برتاؤ کروں، خوشی مناؤں، اداس ہو جاؤں یا کچھ
بھی مت کہو فی الحال۔ میں بالکل چپ چاپ صوفے پر بیٹھا رہا تھا۔ میرے بابا مستقل مجھے ہی دیکھ رہے تھے۔ چند لمحے بعد میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور کمرے سے باہر آ گیا۔ دماغ میں 100 طرح کی خیالات چل رہے تھے۔ جب ڈاکٹر نے ہمیں صاف منع کر دیا کہ ہم ماں باپ نہیں بن سکتے، میری بیوی بانجھ ہے، پھر اچانک میری بیوی حاملہ کیسے ہو گئی؟ اچانک اس نے میرے گھر والوں کو خوشی کیوں دی؟ کیا وہ میرے گھر والوں کو جھوٹی امید دینا چاہتی ہے، یا اس کا کوئی اور منصوبہ ہے کہ وہ میری ماں اور میرے باپ کے جذبات سے کھیلنا چاہتی ہے، جھوٹ بول کر 9 مہینے بعد کوئی بچہ گود لینا چاہتی ہے؟ دل کی حالت بہت عجیب ہو رہی تھی، آنکھوں میں نہ جانے کیوں بار بار نمی آ رہی تھی۔ شاید یہ خوشی کی نمی تھی۔ میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ میری بیوی بالکل خاموشی سے بستر پر بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے پاؤں وغیرہ سمیٹ لیے تھے، جبکہ میں اپنی جگہ پر اب بھی بالکل چپ چاپ کھڑا ہوا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ اس کی طرف بڑھوں، اس سے پوچھوں آخر کیا ماجرا ہے، لیکن میری ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ جسے کسی نے میرے قدموں کو زمین سے جوڑ دیا ہو، میرے لبوں کو کسی نے سیوا سے سی لیا ہو۔ کچھ دیر بعد میں نے ہمت کی تھی اور اپنی بیوی کو دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں بولا، لائبہ یہ سب کیا ماجرا ہے؟ میری بات سن کر میری بیوی نرمی سے بولی، یہ سب سچ ہے سرورت، میں اور آپ امی بابا بننے والے ہیں، آپ کو مبارک ہو۔ دنوں سے میری طبیعت خراب ہی تھی، لیکن علامت صبح سے ظاہر ہونے لگی، اس لیے میں آپ کی والدہ کے ساتھ اسپتال چلی گئی اور ڈاکٹر نے چیک اپ کرتے ہی ہمیں خوشخبری سنا دی۔ ان کا کہنا ہے کہ اللہ نے معجزے بھی کرتا ہے، ہمارے گھر بھی معجزہ ہوا ہے، جبکہ میں چاہ کر بھی خوشی ظاہر نہیں کر پا رہا تھا۔ ایسا کیوں ہو رہا تھا میں خود نہیں جانتا تھا۔ میں اپنی بیوی کا چہرہ بس خاموش نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ چند لمحے بعد وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ کوئی بات ہے دل میں؟ میں اسے دیکھتے ہوئے بولا کہ میرا دماغ بالکل کام نہیں کر رہا، شاید اچانک سے اتنی بڑی خوشخبری قبول نہیں کر پا رہا، لیکن تم اپنا بہت خیال رکھو، میں تمہارے ساتھ ہر لمحہ ہر سیکنڈ میں تمہاری فکر کر رہا ہوں۔ لیکن لائبہ مجھے تھوڑا وقت چاہیے ہوگا، مجھے یہ خبر ہضم نہیں ہو رہی، ڈاکٹر کا انکار کرنا اور اب اچانک سے تمہارے حمل کی خبر دے دینا کوئی عام بات نہیں ہوتی۔ میں ایک دفعہ ڈاکٹر سے اپنی آنکھوں کے سامنے تمہارا چیک اپ کروانا چاہوں گا۔ جب اچانک وہ میرے سامنے رپورٹس اور الٹرا ساؤنڈ رکھتے ہوئے بولی، اگر آپ کو یقین نہیں ہے آپ یہ سب دیکھ لیں، آپ کو یقین آ جائے گا۔ اپنی بیوی کی بات سن کر میری نظریں ان رپورٹس اور الٹرا ساؤنڈ پر گئی تھی۔ دل دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ کیا مجھے یہ سامان اٹھا لینا چاہیے تھا؟ کیا مجھے انہیں غور سے دیکھنا چاہیے تھا؟ میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے۔ میں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے رپورٹ کو تھاما اور جیسے جیسے میں تحریر پڑھتا گیا، اس دفعہ میں اپنا آپ سنبھال نہیں پایا تھا اور میری آنکھوں سے آنسو بہہ گئے تھے۔ واقعی مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا مجھ پر ٹھنڈی پھوار پڑ رہی ہے، میرے گھر میں ہر طرف گلاب کی خوشبو آ رہی ہو، میرا بے اولاد کمرہ اولاد خالہ بننے والا ہے۔ دل چاہ رہا تھا کہ میں خوشی سے جھوم اٹھوں۔ اس دفعہ مجھے واقعی یہ خوشی ہوئی تھی۔ میری بیوی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور میرے پہلو میں بیٹھتے ہوئے بولی، کیا آپ کو اب بھی یقین نہیں ہے کہ آپ کا بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ میں آپ سے جھوٹ نہیں بول رہی۔ میں نے سر نفی میں ہلایا تھا اور اسے بے اختیار گلے سے لگایا۔ دل میں ٹھنڈک پڑ گئی تھی۔ اتنے سالوں بعد اس خوشی کو محسوس کر کے میرے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ میں اپنی بیوی کو تھامتے ہوئے بولا کہ تمہیں میں اپنے جذبات نہیں بتا سکتا۔ اس وقت جو حالت میری ہے کوئی بھی شخص محسوس نہیں کر سکتا۔ ہم اپنی اولاد کا بہت خیال رکھیں گے، اسے ایک آئیڈیل لائف دیں گے۔ جبکہ میری بیوی مسکرا پڑی تھی۔ میں نے اس کے پیٹ پر بہت نرمی سے ہاتھ رکھا اور پھر فوراً کمرے سے نکل گیا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اپنی بیوی کے قدموں میں خوشیاں بکھیر دوں، اتنی خوشیاں کہ سمیٹ سمیٹ کر وہ تھک جائے۔ میں نے جلدی سے جا کر قریبی دکان سے کیک لیا تھا۔ میری بیوی کو چاکلیٹ کیک بہت پسند تھا اور بھی بہت سی چیزیں جو اس کی پسند کی تھی خرید لی اور گھر واپس آیا۔ اس بات سے انجان جن خوشیوں کو میں منانے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ خوشیاں کچھ سال بعد مجھے کتنا بڑا غم دینے والی ہیں۔ میں کمرے میں داخل ہوا، میری بیوی کہیں بھی موجود نہیں تھی۔ لمحے بھر کے لیے میں حیران ہوا تھا، شاید امی کے کمرے میں ہوگی۔ اسی احساس کے تحت میں پلٹ کر واپس امی کے کمرے میں آیا، لیکن وہ وہاں نہیں تھی۔ امی بابا ہی اکیلے بیٹھے آپس میں میرے بچے کے حوالے سے باتیں کر رہے تھے۔
کسی طرح کا اس کا عقیقہ کرنا ہے، اور جب وہ پیدا ہوگا کیسی چھٹی منانی ہے، اور 1.25 مہینہ کیسے اس کے ساتھ کرنا ہے، کمرہ کیسے ڈیکور کرنا ہے، کپڑے خریدنے ہیں۔ ان کی باتیں سن کر ایک بار پھر میرے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ میں دوبارہ کمرے میں آیا تو اب بھی مجھے بالکنی میں اس کی آہٹ محسوس ہوئی۔ میں قدم بہ قدم چلتا ہوا اس طرف آ گیا، جب اچانک اندر سے کسی کی گھٹی گھٹی آوازیں آئی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ میری بیوی کسی سے بات کرتے ہوئے رو رہی تھی۔ میں نے سامان ایک طرف ٹیبل پر رکھ دیا اور خود دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ میری آہٹ پا کر وہ اپنی جگہ بالکل سن ہو چکی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے پتھر کا مجسمہ ہو۔ میں اس کی پشت دیکھتے ہوئے بولا، کیا ہوا لائبہ، تم رو رہی ہو؟ سب ٹھیک ہے نا؟ مجھے اچانک ہی پریشانی نے گھیر لیا۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی، چہرے کی لالی آنکھوں تک پہنچ گئی تھی، اور اب وہ رو رہی تھی۔ یہ کایا کیسے پلٹ گئی؟ میری سمجھ سے باہر تھا۔ ابھی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا اسی پل وہ پلٹی، چہرہ آنسوں سے تر ہو رہا تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ قریب آئی اور میرے گلے سے لگ گئی۔ دھیمی آواز میں بولی، میں بس تھوڑا ایموشنل ہو گئی تھی، امی سے بات کر رہی تھی، انہیں بتا ہی رہی تھی کہ ہم دونوں ماں باپ کے رتبے پر فائز ہو چکے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں بھی مسکرایا۔ اس وقت انسان یا بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے یا بہت زیادہ جذباتی۔ اس کی ایسی حالت ہونا قدرتی تھا۔ شادی کے پورے 2 سال بعد ہمیں یہ خوشی نصیب ہوئی تھی، وہ بھی تمام امیدیں چھوڑ دینے کے بعد۔ انسان کے لیے یہ وقت بہت کم ہوتا ہے۔ کئی لوگ شادی کے 3 سال بعد، 5 سال بعد بچہ اپنی دنیا میں لاتے ہیں، لیکن میں جس خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اس خاندان میں مرد اور عورت پر لازم تھا کہ شادی کے کچھ ہی مہینوں بعد یہ خوشخبری ہمیں نصیب ہو جائے۔ لیکن جب 2 سال بھی بیت گئے اور ہمیں خوشی نصیب نہ ہوئی، تب ایسی عجیب عجیب باتیں سننے کو ہم دونوں میاں بیوی کو ملی تھی کہ میرا دل بہت عجیب ہو گیا تھا، اور اب اتنی بڑی خوشی تھی، آسانی سے مل گئی تھی کہ میں حیران تھا۔ میں نے اسے بہت ہمت کے ساتھ دلاسا دیا اور کمرے میں لا کر اس کی پسند کی چیزیں اس کے سامنے رکھیں۔ یہ سب دیکھ کر بھی وہ جذباتی سی ہو رہی تھی، مسلسل روئی جا رہی تھی۔ مجھے اب عجیب سا شک ہونے لگا تھا، نہ جانے کیوں ایسا لگتا تھا جیسے وہ کچھ چھپا رہی ہے، کچھ ایسا جو مجھے اور اس سے تکلیف دے گا۔ میں اسے دیکھتے ہوئے ایک بار پھر بولا، کیا ہوا ہے؟ تم اتنا کیوں رو رہی ہو؟ ہاں میں مانتا ہوں یہ لمحہ جذباتی ہے، خوشی کا ہے، لیکن اس طرح رونا ٹھیک نہیں ہے۔ میری بات سن کر وہ دھیمی آواز میں بولی، آپ نہیں سمجھ سکتے، ایک ماں ہونا بہت منفرد احساس ہوتا ہے، اور آج جس احساس سے میں دوچار ہو رہی ہوں، میرا دل اندر ہی اندر گھائل ہو رہا ہے۔ میں آپ کو نہیں بتا سکتی میں نے اس لمحے کو پانے کے لیے کتنی ریاضتیں طے کی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میں کبھی بھی اس رتبے پر فائز نہیں ہو پاؤں گی، مگر اب 9 ماہ بعد ایک ننھی جان ہوگی جو مجھے اس رتبے پر فائز کر دے گی۔ یہ کہہ کر وہ واش روم چلی گئی، جبکہ میں پیچھے گمسم سا ہو بیٹھا رہا۔ اس کا ایسا رد عمل مجھے بہت عجیب محسوس کر رہا تھا۔ اگر اسے ایسا محسوس ہونا تھا وہ پہلے کرتی، اب مجھے خبر دے دینا، میری ماں باپ کو خبر دے دینا، اور اب اس طرح برتاؤ کرنا میری سمجھ سے باہر تھا۔ لیکن فی الحال میں اسے کچھ نہیں بول سکا تھا، کیونکہ جو خوشی اس کی وجہ سے ہم سب کو حاصل ہوئی تھی، وہ خوشی میں ضائع نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ اچانک میری نظر اس کے موبائل فون پر گئی۔ دل میں عجیب سے خیالات آنے لگے، کیا میری بیوی کسی اور سے بات کر کے جذباتی ہو رہی تھی، یا وجہ وہی تھی؟ دھڑکتے دل کے ساتھ میں نے اس کا موبائل ہاتھ میں لیا۔ مجھے اپنا آپ آج چور معلوم ہو رہا تھا۔ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں اپنی بیوی سے حد سے زیادہ لگاؤ رکھتا تھا، ہر وقت اس کے ساتھ رہتا، اس کی فکر کرتا، میرا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ نہ جانے کیوں ایسا لگتا تھا کہ اگر میں نے اس کا خیال نہیں کیا تو وہ چلی جائے گی، مجھے چھوڑ دے گی۔ خاندان میں مجھے زن مرید کا خطاب بھی دے دیا گیا۔ میرے منہ پر میرے خاندان والوں نے ایسے جملے بولے تھے، مگر مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ آج کے دور میں اگر کوئی شخص کسی مرد کو ایسا بول دے، وہ کافی شرمندہ ہو جاتا ہے، لیکن آگے سے میں ہنس کر ان لوگوں کو سمجھاتا تھا، عورت کی عزت کرنا، اس کا خیال رکھنا زن مریدی کے زمرے میں نہیں آتا، یہ ہر مرد کا فرض ہوتا ہے۔ لیکن اس بات کو سمجھنے کے بجائے لوگ ہنسنا ہی ضروری سمجھتے تھے۔ میں نے ان کا موبائل کھول لیا تھا، فوراً ہی کال لوگ میں گیا، مگر اگلا لمحہ حیران کر دینے والا تھا۔ سامنے کوئی انجان نمبر تھا۔
مجھے لگا کہ میری ساس کا نمبر ہوگا، لیکن وہ نمبر الگ ہی تھا۔ نہ میری سالی کا نمبر تھا، نہ سالہ کا، اور نہ ہی سسر سے، اور وہ کوئی انجان نمبر تھا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی میرے دل میں عجیب سا شک پیدا ہوا تھا۔ میری نظریں اب باتھ روم کے دروازے پر ہی ٹکی ہوئی تھی۔ دل کیا اسی نمبر پر دوبارہ فون کر کے پتہ کروں اگلی طرف کون ہے، لیکن اتنا گرا ہوا انسان میں نہیں تھا۔ ایسا میں چاہ کر بھی نہیں کر پایا تھا۔ موبائل فون فی الحال میں نے خاموشی سے بند کر کے ایک طرف رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد میری بیوی واش روم سے باہر آئی۔ اب چہرہ کافی فریش معلوم ہو رہا تھا۔ وہ اب میرے پاس ہی آ کر بیٹھ گئی اور اب کیک کاٹ کر کھانے لگی۔ میرا دل کیا کہ میں اس کو بتاؤں، ابھی میں نے تمہارا فون دیکھا ہے اور اس میں تمہاری امی کا نمبر نہیں بلکہ کوئی انجان نمبر ہے۔ تم کس سے بات کر رہی تھی؟ میں اس سے پوچھوں، لیکن اب اس کے چہرے پر حقیقی خوشی نظر آ رہی تھی، اس لیے میں چھپ رہا تھا۔ جس وقت سے وہ گزر رہی تھی، شوہر ہونے کی حیثیت سے مجھ پر لازم تھا اسے ہر تکلیف سے، درد سے دور رکھوں۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، ہفتوں میں اور مہینوں میں تبدیل ہو گئے۔ آج معمول کا ہی دن تھا اور میں کمرے میں داخل ہوا۔ اچانک میری نظر ایک چھوٹے تکیے پر گئی۔ میں تھوڑا حیران ہوا، یہ تکیہ کس نے بنایا؟ شاید امی نے بنایا ہوگا، بچے کے لیے بستر۔ میں بیٹھ کر اسے الٹ پلٹ کر کے دیکھنا تھا جب اچانک باتھ روم سے رونے کی آواز آنے لگی۔ میری بیوی اندر رو رہی تھی۔ میں گھبرا کر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، دل کی دھڑکنیں منتشر ہو گئی۔ میری بیوی کو حمل ٹھہرے 3 مہینے ہو چکے تھے۔ اس درمیان میں اس کی آنکھوں میں ایک آنسو آنے نہیں دے رہا تھا۔ اپنی رضا سے اسے مکمل خوش دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کو جو کھانے کا من ہوتا تھا لا کر دیتا تھا، ہر شے اس کی قدموں میں بچھا دیتا تھا۔ لیکن اب کیوں رو رہی تھی؟ کیا میری امی نے کوئی بات کہی تھی، یا اس سے کچھ برا الگ لگ گیا تھا، یا تکلیف ہو رہی تھی؟ میں فوراً تڑپ کر واش روم کی طرف بڑھا تھا اور دروازہ ہلکا کھٹکھٹا کر بولا، کیا ہوا ہے روبینہ؟ تم ٹھیک ہو نا؟ کیوں رو رہی ہو؟ مگر دوسری طرف اب مکمل سناٹا چھا گیا۔ ایسا سناٹا کہ لمحے بھر کے لیے ایسا محسوس ہوا کہ کسی نے اگلے شخص کی سانسیں روک دی ہوں۔ میں نے ایک بار پھر اسے پکارا مگر جواب نہیں آیا۔ میں تھوڑا پریشان ہو گیا تھا اور ایک بار پھر دروازہ کھٹکھٹا کر بولا، اگر تم نے جواب نہیں دیا تو میں دروازہ توڑ کر اندر آ جاؤں گا۔ بولا، کیا ہوا ہے؟ اب ایسا لگتا تھا کہ جیسے اندر بھگدڑ مچ گئی ہو، کچھ ہو رہا ہو۔ اب عجیب کیفیت میں مبتلا ہونے لگا۔ دل ایسے لگتا تھا کہ جیسے ہتھیلی میں دھڑک رہا ہو۔ میں پسینہ آنے لگا۔ جب سے مجھے پتا چلا کہ میری بیوی حمل سے ہے، میں اسے ہتھیلی کا چھالا بنا کے رکھتا تھا۔ میں ابھی دوبارہ دروازہ کھٹکھٹاتا، اسی پل دروازہ کھلا تھا اور ہلکے ابھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ میری بیوی باہر آئی تھی۔ چہرہ پانی سے بھیگا ہوا تھا، آنکھیں لال ہو رہی تھیں اور ہاتھ پیٹ پر رکھا تھا۔ میں فوراً سے اسے تھام کر بولا، کیا ہوا؟ کیوں رو رہی تھی؟ بغیر بستر پر بیٹھ گئی۔ میں فوراً اس کی طرف لپکا تھا اور ایک بار پھر بولا، بتاؤ ہوا کیا ہے؟ جب اچانک وہ سر جھکائے بولی، میں یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ مجھے یہ 9 ماہ اپنی امی کے گھر گزارنے ہیں۔ مجھ سے کوئی کام نہیں ہو رہا۔ میں مکمل بستر پر رہنا چاہتی ہوں، لیکن سسرال ایسا نہیں ہوتا۔ آج آپ کے خاندان والے آئے تھے۔ کئی عورتوں نے باتوں ہی باتوں میں مجھے بہت کچھ بولا۔ میں برداشت نہیں کر سکتی۔ میں جانتی ہوں آپ کو میرا یہ کہنا بہت برا لگ رہا ہوگا، آخر کو آپ کا خاندان ہے اور آپ سب کو سمجھتے ہیں، لیکن مجھے میری ماں کے گھر چھوڑ دیں۔ میں وہاں رہوں گی تو بغیر فیل کروں گی اور بچہ صحت مند ہوگا۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ مجھے آرام کی ضرورت ہے تاکہ آخری موقع پر کوئی پریشانی نہ ہو، بچہ صحت یاب ہو۔ اگر میں ٹینشن لیتی رہی تو اس ڈریس میں رہوں گی اور ہم ایک صحت مند اولاد پیدا نہیں کر پائیں گے۔ اپنی بیوی کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا۔ ابھی پورے 6 مہینے باقی تھی، ایسے کیسے میں اسے ماں کے گھر چھوڑ سکتا تھا؟ لیکن جس طرح اس نے میرے سامنے اپنا مسئلہ بیان کیا وہ واقعی قابل احترام تھا۔ مجھ پر لازم تھا کہ میں اس کی ہاں کہوں، لیکن میں فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ کچھ دیر میں خاموش رہا اور پھر اس کو سمجھانے کے انداز میں بولا کہ میں تمہاری باتوں کا احترام کرتا ہوں، لیکن 6 مہینے کے لیے میں تمہیں تمہاری ماں کے گھر نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ لوگ بھی بیزار ہو جائیں گے اور بلا وجہ لوگ باتیں کریں گے۔ اتنے سالوں بعد ہمارے گھر خوشی آئی ہے اور شوہر اپنی بیوی کو سنبھال بھی نہیں سکے۔ ایسے مشکل وقت میں سسرال چھوڑا نہیں جاتا۔ تمہارے اوپر یا اپنے اوپر کوئی بات نہیں لانا چاہتا،
اور میری امی بھی کبھی راضی نہیں ہوں گی، تم جانتی ہو وہ تم سے کتنا کلوز ہو چکی ہیں۔ میری بات سن کر اچانک ہی وہ بلند آواز میں روتے ہوئے بولی، ماں باپ سے زیادہ آپ کو کچھ عزیز کیوں نہیں ہے؟ کیا میں انسان نہیں ہوں؟ اگر کوئی مجھ سے کلوز ہے تو کیا یہ میرا مسئلہ ہے؟ مجھے میری ماں کے گھر جانا ہے، بس فیصلہ ہو چکا، آپ میرے ساتھ زور زبردستی نہیں کر سکتے، یہ میرا ذاتی فیصلہ ہے، مجھے نہیں رہنا چاہیے یہاں، میں جا رہی ہوں اور پورے 6 مہینے کے لیے جا رہی ہوں، آپ آتے رہنا، مجھ سے ملنے آنا، میری ہر ضرورت خیال رکھنا، میرا خرچہ دینا، امی کوئی بیزار نہیں ہوں گی اور وہ میری ماں ہے، کوئی ماں بیزار نہیں ہوتی، میں اپنی مرضی سے یہ فیصلہ کر رہی ہوں۔ مگر میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا، دل چاہ رہا تھا کہ منع کر دوں، مگر اس کی حالت کے پیش نظر میں خاموش ہو گیا اور رضامندی ظاہر کر دی۔ ہاں کہنے کی دیر تھی کہ وہ فوراً ہی سامان باندھنا شروع کر دی تھی۔ میں نے اس کو منع بھی کیا، ابھی ہم نہیں جائیں گے، ہم صبح جائیں گے، مگر اس کی رفتار ایسی تھی، وہ میری طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی، سننا تو بہت دور کی بات تھی، اس کی پھرتیاں میرے لیے کافی حیران کن ثابت ہو رہی تھی۔ ان 3 مہینوں میں میری ماں نے میری بیوی کو بیٹھ کر کھلایا تھا، بستر سے اس کا پاؤں نیچے نہیں اترنے دیا، میں ہر وقت اس کی پسند کی چیزیں اس کے سامنے رکھتا رہتا، کبھی کیک، کبھی فروٹ، کبھی سنیکس، کبھی کڑھائی بوتل بریانی، جو خواہش کرتی اسے لا کر دیتا، مگر اس کے باوجود وہ مجھے چھوڑ کر جا رہی تھی۔ صرف غیروں کی باتیں سن کر میں نے طے کر لیا تھا کہ اس کے جانے کے بعد میں امی سے جھگڑا ضرور کروں گا۔ آپ کی موجودگی میں میری بیوی کو باتیں کیوں سننی پڑ رہی ہیں؟ آپ جانتی ہیں وہ کس وقت سے گزر رہی ہے، لیکن میں جانتا ہی نہیں تھا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ ایک بہت بڑا بہانہ یہاں سے نکلنا، صرف اور صرف اس کے لیے تاکہ سچائی چھپ جائے۔ کچھ ہی دیر بعد اس نے سامان باندھ لیا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی کہ مجھے چھوڑ آئیں، بس بہت ہو گیا، میں اب مزید اپنی زندگی کو مشکل نہیں کر سکتی۔ اس کی باتیں سن کر میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ حیرانگی حد سے زیادہ تھی۔ جس انسان کو میں نے اپنی اتنی زیادہ اہمیت دی، میری تمام اہمیت کو پانی کر کے جا رہا تھا، وہ میرے جذبات کو ضائع کر سکتی تھی۔ سامنے کھڑی لڑکی مجھے میری بیوی لگ ہی نہیں رہی تھی، جیسے یہ لائبہ نہیں کوئی اور ہو۔ اپنے آپ پر کنٹرول پا لیا تھا اور بنا کچھ کہے میں اس کا سامان لیے باہر نکلا اور امی کو اطلاع کر کے اس کے ماں باپ کے پاس چھوڑ کر آیا۔ کمرے میں داخل ہوا، میری ماں پریشان سی اپنی جگہ سے ہو کر کھڑی ہو گئی، میرے نزدیک آئی تھی۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، صبح سے پتہ نہیں تمہاری بیوی کو آج کیا ہو گیا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر رو رہی ہے، عجیب سا برتاؤ کر رہی ہے، کچھ کھایا پیا بھی نہیں ہے۔ تمہیں ایک کام کروا، اسے اس کی ماں کے گھر چھوڑاؤ، کچھ دن وہاں اپنوں کے درمیان رہے گی تو بہتر فیل کرے گی، اس حالت میں چڑچڑاپن ہوتا ہے۔ امی کی بات سن کر مجھے اب حالات مزید پیچیدہ لگنے لگے تھے، یعنی رشتہ دار والی بات جھوٹ تھی۔ میں امی کو دیکھتے ہوئے بولا، ہاں اس کی ماں کے پاس چھوڑ کر آؤں گا، ضد کری ہے، پورے 6 مہینے وہیں گزارے گی۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی میری امی بولی، اگر جانا چاہ رہی ہے تو بھیج دو، اس کی حالت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی، ماں بہنوں کے درمیان رہے گی، اچھا محسوس کرے گی، ہاں لیکن پیسے دے دینا اور ہر ہفتے تم مل کر بھی آ جانا۔ میں نے سر ہاں میں ہلا دیا اور کمرے سے باہر آ گیا۔ میری بیوی میری ماں کے کمرے کے پاس موجود دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی ہماری باتیں سن رہی تھی، مجھے دیکھتے ہی تھوڑا شرمندہ ہو گئی تھی، جبکہ میں اس کا ہاتھ تھامے باہر آ گیا۔ گاڑی میں بھی ہم دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی، بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میرا دل اس کو اس کی ماں کے گھر بھیجنے پر بالکل بھی رضامند نہیں تھا، میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں منع کر دوں اور اسے واپس لے جاؤں، لیکن اس کے اٹل ارادے کے سامنے میں بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ ایک مختصر مسافت طے کر کے اس کی ماں کا گھر آ گیا۔ گاڑی روک کر میں نے سامان نیچے اتارا اور اسے بھی احتیاط سے اتارا تھا۔ بیل دے کر میں ایک طرف ہو گیا۔ میری بیوی مجھے دیکھتے ہوئے بولی، اندر نہیں آئیں گے؟ میں نے صاف انکار کر دیا، میرا دماغ بالکل خراب ہو رہا تھا۔ اس کا اچانک فیصلہ مجھے بہت غصہ دلا چکا تھا، اس لیے فی الحال میں غائب ہو جانا چاہتا تھا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا تو میں بنا کچھ کہے
جانے لگا۔ میری بیوی نے اچانک میری کلائی کو نرمی سے تھاما تھا۔ میں پلٹا، مجھے دیکھ کر بولی کہ مجھے معلوم ہے آپ غصے میں ہیں، ناراض ہیں، لیکن یہاں آنا میری مجبوری ہے۔ امید کروں گی کہ آپ میری مجبوری کو سمجھیں گے۔ یہ کہہ کر وہ اندر چلی گئی اور میں بھی بنا کچھ کہے اپنی گاڑی کی طرف آ گیا تھا۔ بلا وجہ مجبوری کا نام دے کر وہ اپنی ماں کے پاس آئی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اسے 6 مہینے وہاں نہیں رکھوں گا، بیچ بیچ میں اس پر دباؤ ڈالتا رہوں گا کہ تم گھر چلو۔ اس طرح شادی کے بعد لڑکیوں کو اپنے میکے میں اتنے عرصے رہنا ٹھیک نہیں، لیکن فی الحال میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ وقت کی رفتار دھیرے دھیرے آگے بڑھی تھی۔ 2 ہفتے بیت گئے اور میں اپنی بیگم سے ملاقات کے لیے نہیں گیا۔ وجہ وہ تھی، جب میں اس سے ملنے کی بات کرتا تو کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ٹال دیتی۔ آج نہیں آئے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں آرام کر رہی ہوں۔ آج نہیں آئے، میں ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہوں۔ آج نہیں آئے، گھر پر کوئی نہیں ہے۔ کئی دفعہ تو میں حیران ہوا آخر وہ میرے بغیر 2 ہفتے رہ کیسے لیے، کیونکہ جتنی محبت ہم دونوں کے درمیان تھی، ہم ایک لمحہ ایک دوسرے کے بغیر نہیں گزارتے تھے۔ اور وہ 2 ہفتے گزار چکی تھی، لیکن میں جانتا ہی نہیں تھا کہ ابھی تو آگے اور مراحل طے کرنے ہیں جن کے لیے میں بالکل تیار ہی نہیں تھا۔ میری ماں بھی بہت اداس ہو گئی تھی، لیکن ہم کیا کرتے، جو حالات میری بیوی نے پیدا کر دیے تھے ہمیں اس کے مطابق چلنا ہی تھا۔ وقت دھیرے دھیرے آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ 2 مہینے اسی طرح بیت گئے۔ اس نے مجھے اپنے گھر آنے نہیں دیا۔ میں اب امی کے ساتھ بنا بتائے اس کے گھر پہنچا۔ میری بیوی حمل سے تھی، صرف پیسے بھیج دینا ذمہ داری کے زمرے میں نہیں آتا۔ شوہر کا فرض ہوتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ کھڑے رہنا، اس کا ساتھ دینا، اور میں اور میری امی ایک مختصر مسافت طے کر کے پہنچ گئے۔ جیسے ہی میں نے ڈور بیل دی، چند لمحے بعد اندر سے میری بیوی کی آواز سنائی دی۔ کون ہے؟ لہجہ کافی کڑک معلوم ہو رہا تھا۔ امی کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اپنی بہو کی آواز سنتے ہی۔ وہ کافی خوش نظر آ رہی تھی۔ فوراً ہی چہک کر بولی، ہم آئے ہیں بچے، دروازہ کھولو۔ مگر دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ میرا دل بھی عجیب کیفیت میں مبتلا ہو گیا۔ پورے 2 مہینے بعد اپنی بیوی سے ملوں گا، اپنے بچے کو ہاتھ لگا کر محسوس کروں گا۔ کئی طرح کے جذبات دل میں سمائے ہوئے تھے، اور اپنی بیوی سے میں بھی کبھی اتنی مدت دور نہیں رہا۔ یہی وجہ تھی کہ دل تھوڑا تھوڑا ڈر رہا تھا۔ چند لمحے بعد دروازہ کھلا۔ مجھے لگا کہ پہلا سامنا میری بیوی سے ہی ہوگا، لیکن سامنے میری ساس کھڑی تھی۔ امی نے فوراً آگے بڑھ کر انہیں گلے لگایا اور مبارکباد دی۔ موبائل پر امی سے اکثر ان کی بات ہوتی رہتی تھی، مگر براہ راست مل کر بھی تو مبارکباد نہیں دی تھی نا۔ میں بھی اندر آ گیا، جھک کر انہیں سلام کیا۔ میری ساس کے چہرے کے رنگ اڑے ہوئے تھے، ماتھے پر پسینہ، آنکھوں میں بے چینی، ہاتھ کی کپکپاہٹ۔ میری امی اور میں تھوڑے سے پریشان ہوئے تھے۔ میری ماں میری ساس کو دیکھتے ہوئے بولی، کیا بات ہے بہن، آپ کافی پریشان لگ رہی ہیں، سب ٹھیک ہے نا؟ جبکہ وہ سر ہاں میں ہلا کر بولی کہ آپ لوگ اچانک آ گئے، ہمیں بالکل امید نہیں تھی، ایک دفعہ اطلاع کر دیتے اچھا ہو جاتا، میں آپ لوگوں کے لیے کچھ بنا لیتی۔ ان کی بات سن کر میری امی فوراً بولی، اپنوں کے گھر آتے ہوئے ہم اب آ ہی گئے ہیں تو ہم کھائیں گے کیا؟ مجھے اپنی بیٹی کی بہت یاد آ رہی تھی، بالکل من نہیں لگ رہا تھا، اس لیے ہم دونوں ماں بیٹا آ گئے۔ کہاں ہیں؟ آواز آئی تھی، مجھے لگا دروازے پر وہی آئی ہوگی، ہم سے ملے گی، جبکہ میری ساس اپنے ماتھے پر آیا ہوا پسینہ صاف کر کے بولی، کپڑے وغیرہ تبدیل کرنے گئی ہے، 2 مہینے بعد اپنے شوہر سے ملے گی، تھوڑی اچھی لگنی چاہیے، سمجھا کریں آپ۔ ان کی بات سن کر امی ہنس دی، جبکہ میں ابھی بھی الجھا ہوا تھا۔ کچھ وقت پہلے میں ایک ٹرپ پر چلا گیا، وہاں مجھے پورے 5 دن لگ گئے۔ بزنس ٹرپ تھا، مجبوری تھی جانا، لیکن جب میں واپس آیا میری بیوی کا حال رو رو کر برا ہو چکا تھا، اتنی بے چینی سے برے حالات میں تھی۔ میں نے اس دن کے بعد بہت سے صاف جھگڑا کر لیا، میں نہیں جاؤں گا کیونکہ میری بیوی میرے بغیر نہیں رہ پاتی، اس وجہ سے میرا بونس بھی مارا گیا۔ لیکن مجھے اس دن نصیحت ہو گئی، اور اب 2 مہینے بعد ہم دونوں میاں بیوی ملاقات کرنے والے تھے، اور میری بیوی ملنے کے بجائے تیار ہونے چلی گئی۔ حیرت ہی حیرت تھی۔ فی الحال ہم اندر آ گئے تھے، انہوں نے مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھایا، میری نظریں دروازے پر ہی ٹکی ہوئی تھی۔ اماں کے سامنے میں زیادہ جذباتی پن ظاہر نہیں کر سکتا تھا،
لیکن اندر ہی اندر میرا دل بہت زیادہ اداس ہو رہا تھا۔ دھڑکنیں اتنی شدت سے منتشر تھی کہ ایک لمحے کے لیے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ شادی کی شروعات میں چل رہی ہو اور میرا حال ایسا ہے۔ چند لمحے بعد میری بیوی ابھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ داخل ہوئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی میں فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ دل میں سکون ہی سکون، اس کے پیٹ کا لمس محسوس کرتے ہوئے مجھے اندر تک سرشاری محسوس ہوئی۔ پیار سے اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر میں نے نرمی سے ہاتھ اس کے پیٹ پر رکھا۔ ایک عجیب سا احساس پورے وجود میں تیر گیا۔ میری بیوی تھوڑا سا پیچھے ہو گئی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی کہ کیسے ہیں آپ؟ طبیعت وغیرہ ٹھیک ہے نا؟ آپ تو آفس کا کہہ کر گئے تھے نا، میری یاد کیسے آ گئی؟ میں فوراً بولا کہ تمہاری یاد 2 مہینے سے آ رہی تھی، لیکن میڈم جب بھی آپ کو بتاؤ آپ صاف انکار کر دیتی تھی۔ آج نہیں کل آئیے گا، کل نہیں پرسوں آئیے گا۔ اب میں کب تک انتظار کرتا؟ مجھے میری بیوی بچے یاد آ رہے تھے۔ میں بھی مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی میری اماں آگے آئی تھی اور مجھے الگ کرتے ہوئے بولی کہ ارے ہٹو تو، مجھے میری بیٹی سے ملنے دو۔ جبکہ میں اب تھوڑے فاصلے پر ہو گیا اور وہ اس سے اب ہلکی ہلکی آواز میں آہستگی سے اس کی طبیعت پوچھ رہی تھی اور میں بالکل خاموشی سے بیٹھا دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ میرے لبوں پر اتنی خوبصورت مسکراہٹ پھیل گئی تھی کہ ایک لمحے کے لیے میں خود حیران ہو گیا کہ آج تک مجھے کس چیز کی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی آج اپنی بیوی سے ملاقات کی ہو رہی تھی۔ میری امی اسے اب ساتھ چلنے پر راضی کر رہی تھی، مگر اس نے میری ماں کو صاف انکار کر دیا کہ 6 مہینے سے پہلے وہ نہیں جا سکتی۔ باتوں ہی باتوں میں تھوڑا بہت ناراض بھی ہو رہی تھی۔ اس کی غیر موجودگی میں اپنی حالت بھی بیان کی تھی بنا لوگوں کے لحاظ کے، مگر اس کے باوجود اس نے منع کر دیا تھا کہ میں اپنی اولاد کے صحت کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتی۔ میری امی نے برا بھی منایا تھا کہ بیٹا میں کون سا تم سے کوئی کام کرواؤں گی، تم چلو میں تمہارا بہت خیال رکھوں گی، اپنی اولاد کی طرح تمہیں سنبھالوں گی، مگر وہ صاف انکار کر چکی تھی۔ میری ساس کا چہرہ صاف بتا رہا تھا وہ کس پریشانی میں ہے۔ بار بار وہ میری بیوی کا پیٹ دیکھ رہی تھی۔ میں نے فی الحال کچھ بھی نہیں بولا تھا۔ ہم کھانا کھائے بغیر ہی ناراض ہو گھر واپس آ گئے۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے انہوں نے ہمیں ذلیل کر کے نکالا ہو۔ خاص کر میری بیوی نے، میں نے بھی دل ہی دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ وقت سے پیسے اور اس کی ضرورت کا سامان بھیجتا رہوں گا، موبائل پر اس سے رابطے میں رہوں گا، اب ملنے نہیں جاؤں گا، کیونکہ اگر ملنے گیا تو میں خود کو روک نہیں پاؤں گا اور اگر وہ الٹی بات کہے گی تو ہمارے درمیان ناراضگی ہو جائے گی۔ وقت گزرا تھا، مہینے دھیرے دھیرے آگے بڑھے اور 9 مہینے کا عرصہ چٹکیوں میں ختم ہو گیا، لیکن اس کی غیر موجودگی نے مجھے بہت ترسایا تھا، اتنا کہ میں کبھی کبھار تنہائی میں رو جاتا تھا۔ آج وہ آپریشن تھیٹر میں تھی اور میں اپنی ماں کے ہمراہ کوریڈور میں کھڑا تھا۔ چند لمحے بعد ایک آواز آئی تھی، بچی کے رونے کی، اس ننھی جان کی جس کے لیے میں نے 9 مہینے خود کو بہت تڑپایا ہوا تھا، محسوس کیا تھا۔ چند لمحے بعد ڈاکٹر آئی، ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا پھول تھا اور مجھے دیکھ کر مسکرا کر بولی مبارک ہو، اللہ نے آپ کو نعمت سے نوازا ہے، آپ کے گھر بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے۔ وہ وقت ایسا تھا کہ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ خوشی کے مارے میں جھوم اٹھوں، لیکن جانتا ہی نہیں تھا کہ کچھ سال بعد جو حقیقت مجھ پر کھلنی ہے وہ کتنی کڑوی ہونے والی ہے۔ میں نے دھوم دھام سے اپنی بیوی اور بچے کو ویلکم کیا، پورے خاندان کی دعوت کی، اتنا بڑا عقیقہ کیا کہ کئی لوگوں نے حیرانگی ظاہر کی۔ میں اتنا خوش تھا کہ اپنی کیفیت کسی کو نہیں بتا سکتا تھا۔ میری ماں، میرے بابا سب حیران رہ گئے، حتیٰ کہ میری بیوی اور اس کے گھر والے بھی۔ ایک بچے کی خوشی تھی اور دوسری 6 مہینے بعد اپنی بیوی کے گھر آنے کی خوشی تھی۔ میں نے اس کی تیاری میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی، الگ سے اس کا کمرہ تیار کروایا تھا اور مہنگے مہنگے کپڑے خریدے تھے، مہنگے مہنگے تحفے تحائف لیے تھے، اور پھر جو عقیدے میں نے پہلے ملا ہوا تھا وہ دھیرے دھیرے بڑھتا جا رہا تھا۔ دن مہینوں میں اور مہینے سال میں تبدیل ہو گئے۔ میرا ننھا شہزادہ کب چلنا شروع ہوا مجھے پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ اتنی تیزی سے اس نے اپنے قدم آگے بڑھائے تھے کہ کبھی کبھی میں حیران ہو جاتا تھا، یہ وہی بچہ ہے جسے میں گود میں لے کر گھومتا تھا۔ آج اس کو پیدا ہوئے پورے 3 سال بیت گئے تھے۔ اتوار کی صبح
میرے لیے ہمیشہ ہی خوشیاں بھری ہوتی تھی۔ اس کو لے کر ہم باہر نکلتے تھے، کھلونے دلانا یہی میری زندگی کا المیہ بن گیا تھا۔ صبح سویرے ہی ردی والے آیا ہوا تھا اور گھر کے پرانے پیپرز، پرانی روٹی سب میں سے فروخت کروا رہا تھا۔ جب اچانک اس نے چیزیں سنبھالتے سنبھالتے ایک پیپر کو اوپر اٹھایا اور میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، آپ کا بیٹا نا؟ میں نے سر ہاں میں ہلایا اور ہاں، ہمارا بہت پرانا ردی والا تھا، میری شادی کے پہلے سے ہی آ رہا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آپ نے بچپن میں اپنے بچے کی گمشدگی کا کوئی ایڈ دیا تھا؟ میں نے حیران ہو کر اسے دیکھا اور سر نفی میں ہلایا اور میری طرف سے پیپرز بڑھاتے ہوئے بولا، دیکھیں یہ 3 سال پرانا پیپر ہے اور اس پر آپ کے بچے کی تصویر ہے اور نیچے گمشدگی کا ایڈ دیا ہے۔ میں نے فوراً پیپر لیا اور اگلے لمحے میں خود حیران ہو گیا۔ وہ تصویر میرے بیٹے کی ہی تھی، اسی نومولود بچے کی۔ فی الحال میں نے اس کی ردی والے کو بھیج دیا اور اس پیپر کو لیے اپنی بیوی کے پاس آیا تھا، جو کچن میں کھڑی اپنے بچے کے لیے کیک بنا رہی تھی۔ میں نے فوراً تمام صورتحال سے اس کو آگاہ کیا تو وہ بالکل خاموش ہو گئی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ وہ بالکل فوراً بولا، کیا ماجرا ہے یہ؟ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ اس معاملے میں تمہارا ہاتھ شامل ہے؟ جبکہ وہ مجھے کچھ دیر چپ رہی اور پھر اچانک ہی سر جھکا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کا اچانک رونا میری سمجھ سے باہر تھا۔ اسے چاہیے تھا وہ منع کر دیتی، یہ بول کر کہ بات کو ختم کر دیتی کہ چھوٹے بچے ایسے ہی ہوتے ہیں، لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ اور پھر جو بات اس نے روتے ہوئے مجھے بتائی، اسے سن کر ایسا لگا تھا کہ جیسے میں پتھر کا مجسمہ بن گیا ہوں۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی کہ یہ بچہ کوئی اور نہیں، یہ بچہ ہمارا کبیر ہی ہے۔ میں بانجھ ہی ہوں، میں ماں نہیں بن سکتی، اور میں جانتی تھی کہ اگر آپ کو بچہ گود لیں گے تو اسے وہ محبت اور پیار نہیں دیں گے، اس لیے میں نے 9 مہینے پریگننٹ ہونے کا ڈرامہ کیا۔ یہ بچہ میں نے ایک دائی سے خریدا تھا، اسی کے ہمراہ مل کر میں نے پورا منصوبہ تیار کیا تھا۔ وہاں کی موجودہ ڈاکٹر بھی میری ایک بہت اچھی دوست نکلی، اس نے ہی میرا پورا ساتھ دیا تھا۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ اس دائی نے بچے کو چوری کیا ہے، اس نے بس مجھ سے اتنا کہا تھا کہ میں موجودہ وقت پر بچہ لا دوں گی۔ مجھے معاف کر دیں، میں بہت مجبور ہو گئی تھی۔ لوگوں کے طعنے، آپ کی بے رخی، امی کی بے رخی، سب سے میں پریشان ہو چکی تھی، اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کچھ دیر میں ہی بول نہیں پا رہا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے 3 سال میں نے کسی دھوکے میں گزار دیے۔ میں نے اپنی بیوی کو اس وقت کچھ نہیں کہا، لیکن رات ہوتے ہوتے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس بچے کو لے کر اس کے اصل ماں باپ کے پاس چلا جاؤں گا اور پھر ان سے بھیک مانگ کر یہ بچہ لے لوں گا، لیکن کسی کا چوری کا بچہ اپنی گود میں نہیں رکھوں گا۔ میں نے جب اپنا منصوبہ اپنی بیوی کو بتایا تو وہ بہت خفا ہوئی، بہت روئی تھی۔ کبیر کو اپنے آپ سے الگ کرنے کا سوچ کر نہیں سکتی تھی۔ یہی حال میرا بھی تھا، لیکن میں ظالم نہیں بن سکتا تھا۔ رات کو میں اس پتے پر پہنچ گیا اور میرے سوچنے کے بالکل ٹھیک مطابق وہ لوگ کافی کھاتے پیتے گھرانے سے تھے۔ میں نے جب تمام حالات سے انہیں آگاہ کیا، پہلے 2 رضامند نہیں تھے، مگر جب میں نے اپنے بچے کی بچپن کی تصاویر دکھائیں وہ پہچان گئے تھے۔ انہوں نے بہت دھمکیاں دی، مگر جب میری بیوی اور میں نے ان کے سامنے جھولی پھیلا کر روتے ہوئے ان سے اس اولاد کی بھیک مانگی تو کوئی بھی شخص ہوتا اتنا ظالم نہیں ہوتا۔ 3 سال بعد ہم نے کبیر کو بالکل پھولوں کی طرح پالا اور اسی چیز کے مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ہمیں ہماری اولاد لوٹا دی۔ مگر کبیر ان سے ملنے جاتا، اپنی سگی ماں سے ملتا، بابا سے ملتا، لیکن جو محبت اس کو ہم سے تھی وہ کسی اور سے نہیں ہوئی۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں ایک چیز سیکھی ہے، آپ کے اپنے بھی آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اسی لیے انسان کو ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے۔ کب کیا ہو جائے کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھو جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ آپ کو یہ ہماری کہانی کیسی لگی، کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے گا اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔